الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل ست تکریم و ست تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار تابعدار وفادار حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ نے ذکر فرمائی ہے، اور اسی ضمن میں امت مسلمہ کو رہنمائی کی ہے، تم ان سچے تابعدار وفادار صحابہ کرام کے پیروکار بن جاؤ، تم بھی بلندیوں پہ چلے جاؤ گے۔ اللہ ہمیں ان سچے لوگوں کی تابعداری نصیب فرمائے، صحیح پیروکاری نصیب فرمائے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں صحابہ کرام کے حوالے سے پھر صحابہ کرام سارے رشد و ہدایت کے تابندہ ستارے ہیں، جو بھی ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں زیارت کر گیا اور نبی کے سامنے دو زانو تلمذ شاگردگی کے اختیار کر گیا، اسی ایمان پر اس کی موت آ گئی، یہ اسے صحابی کہہ دیتے ہیں۔ یہ عظمتوں والا انسان، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ چاہے ایک لمحے کے لیے بھی کسی صحابی کو ایمان نبی پر لا کر، نبی پر اعتماد کر کے، محبت کر کے نبی کی زیارت نصیب ہوگی، اسی زیارت پر اس کو موت نصیب ہوئی، پھر ایمان پر وہ ایک لمحے کے لیے نبی سے جڑ گیا، وہ صحابی بن گیا، اس پر جہنم کی آگ حرام۔ وہ زبان نبوت سے خود اللہ کے نبی نے فرما دیا، من رآنی فقد حرم علیہ النار،
جس نے مجھے محبت اور عقیدت میں دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ عظمت والے لوگ ہیں۔ بلکہ آگے حدیث میں فرمایا من رآنی فقد حرم علیہ النار، وہ میرے صحابہ کو ایمان اور محبت کے ساتھ دیکھنے والوں پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ صحابی ایک بلند مقام کا نام ہے۔ اللہ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے، ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ نے نبی کو شاگرد دیے تھے۔ استاد بھی بڑا اعلیٰ تھا، شاگرد بھی اللہ نے کائنات میں چن کر حوالے کیے ہیں، تبھی تو پوری دنیا میں انقلاب برپا ہوا ہے، اسلام کا بول بالا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عظمت والے لوگ تھے سارے کے سارے۔ میں نے عرض کیا ہے آسمان ہدایت کے درشندہ ستارے ہیں صحابہ، اسی لیے اللہ نے فرما دیا صحابہ کا وہ معیاری ایمان ہے، وہ معیاری اخلاص ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آئندہ آنے والے انسان اگر صحابہ کرام جیسا ایمان اور محبت لے کر آئیں گے تو یہ کامیاب ہیں۔ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے کسوٹی اور معیار کے طور پر پیش کیا ہے۔ کیسے بلند لوگ تھے۔ ایک معیار میں اور آپ قائم کریں گے فلاں کی طرح کرو، فلاں بڑا اعلیٰ ہے، پتہ نہیں میرا فیصلہ غلط ہو صحیح ہو، میں اندر کیا جھانکوں گا، ظاہر کیا جھانکوں گا۔ ایک رب کہے کہ میرے صحابہ کا ایمان اعلیٰ ہے، باطن بھی میں نے دیکھا، ظاہر بھی دیکھا، ان جیسے بن جاؤ تم بھی بلندیوں پہ چلے جاؤ گے۔ اللہ جس کو معیار قرار دے وہ کتنے بلند لوگ ہوں گے، کتنے عظمت والے لوگ ہوں گے۔ ان عظمت والے لوگوں میں سے ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ کوئی دنیا میں اس کا بغض پایا جاتا ہے، شیطان اور شیطانی طبقے نے بغض ڈالا اور سنی بھی سن ہو کر بکواس میں آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بھی بنا اور 2-3 سال تک نبی کے پاس پڑھتا رہا، نبی کا خادم بھی بنا۔ تیسری بات ہے نبی کا کاتب بھی بنا، وہی آئی لکھتا چلا گیا۔ یہ عظمت بھی امیر معاویہ کو کمال قسم کی حاصل تھی، کاتب وہی، یہ بھی عظمت تھی۔ شاگرد بھی نبی کا اور صحابی نبی کا، خادم نبی کا، کاتب نبی کا۔ اللہ نے اخلاص سے جڑنے والے اس عظیم انسان کو بڑی عظمتیں دی تھی۔ میں نے ذکر کیا نبی نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا بردبار حلم اگر دیکھو تو معاویہ میں ہے، اور دنیا کا واحد حکمران آیا ہے اسلامی دنیا کا جس نے 40 سال تک حکومت کی اور آدھی دنیا سے زائد دنیا پر کی ہے۔ ابھی تک ایسا حکمران نہیں آیا جس نے اتنی دنیا فتح کر کے اسلامی پرچم لہرایا ہو۔ اسی حوالے سے 1-2 حدیث عرض کرنے لگا ہوں۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس سے بڑے مسائل بھی نکلتے ہیں۔ امام بخاری نے جگہ جگہ مسائل کے استنباط کے لیے اس روایت کو لایا ہے۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی باہر سے دین کی خدمت کرتے ہوئے، آبیاری کرتے ہوئے واپس آئے دوپہر کا وقت میرے گھر میں، مدینہ سے باہر ان کا گھر تھا، وہاں رکے۔ تو نبی جس گھر میں آ جائیں بڑی سعادت ہے، اور نبی ان بعض گھروں میں جاتے تھے، لوگوں کا اخلاص ہوتا تھا، لوگ خوش ہوتے تھے، خدمت کو سعادت سمجھتے تھے، نبی کے آنے کو سعادت سمجھتے تھے۔ ایسے گھروں میں جانا بھی چاہیے، عقیق محبت کا تقاضا ہے۔ اور پھر نبی خود بھی فرماتے ہیں ام حرام کے گھر میں اس لیے جاتا ہے یہ شہیدوں کا گھر تھا، اس کا بھائی حرام بن ملحان میرے ساتھ بیر معونہ میں شہید ہوا دین کی خدمت میں، اس لیے نبی جاتے تھے، گئے، تھکے ہوئے تھے، انسان ہے، بشر ہے۔ تو ام حرام کہتی ہے میں نے کچھ خدمت کی، جو تھوڑا بہت کھانا تھا پانی دیا،
نبی ایک چٹائی تھی اسی پر لیٹنے لگے، میں نے سرانہ پیش کر دیا جو گھر میں تھا، لیٹ گئے۔ میں نے یہ سعادت سمجھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے بھی، میں نبی کا سر کھجلانے لگ گئی، داڑھی مبارک کھجلانے لگ گئی، سر کھجلانے لگی۔ نبی سو گئے، سوئے اچانک میں پاس تھی، پسینہ نبی کا بھی خوشبودار ہوتا تھا۔ پسینہ آتا تھا تو جو صحابی یا صحابیہ پاس ہوتی یا نبی کی بیوی، وہ پسینے کو نیچے زمین پہ نہیں لگنے دیتے، شیشی لے کر بیٹھ جاتے تھے، شیشی میں لے لیتے تھے، وہ بڑی اس میں مہک ہوتی تھی، خوشبو ایسی ہوتی تھی، دنیا کی ایسی خوشبو کوئی بھی نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے، اس پہ نہیں جاتے ہیں اس وقت۔ تو ام حرام بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ فَإِذَا اسْتَيْقَظَتْ يَتَبَسَّمُ، نبی جب جاگے اور مسکرا رہے ہیں، دانتوں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، خوشی سے چہرہ چمک رہا ہے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کیا ہے اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ ما یضحکک، الان، یہ اعلان میں نے کہہ دیا ہے۔ پہلی بات کی اللہ آپ کے دانتوں کو ہمیشہ مسکرائے رکھے، اللہ آپ کو تر و تازہ رکھے، لیکن یہ بتاؤ اللہ کے نبی اس وقت آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ سوئی اٹھے اور مسکرا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا میں نے دیکھا، اللہ نے مجھے دکھایا، تو میں نے اول جیش یغزو فی البحر، میری امت میں سے ایک ایسا طبقہ اللہ نے مجھے دکھایا، اول جیش من امتی یغزو البحر فی وسط البحر، اور ایک روایت میں فی سبج البحر کأنہم الملوک علی الاسرہ۔ فرمایا مجھے اللہ نے دکھایا ہے، میں دین سے تھک کر آیا تھا، آ کر لیٹا، اور وہ کرموں والا پیشن گوئیوں تو دیتا ہے پھر، تو فرمایا اللہ نے میری امت کا ایک طبقہ مجھے دکھایا جو بر تو بر بحر پر بھی موجوں سے کھیلتا ہوا جا رہا تھا میرے دین کی ابیاری کرتے ہوئے، اور اول جیشن یغزو فی البحر، یہ میری امت کا پہلا لشکر ہے جو سمندر میں اتر کر سمندر سے ٹکرا رہا ہے، فی سبج البحر، سمندر کے وسط میں موجوں سے کھیلتا ہوا جاتا، لیکن یقین، توکل، ایمان، بھروسہ اللہ پر ایسے کأنہم الملوک علی الاسرہ، جیسے بادشاہ تحت پر بیٹھا ہوا ہے مطمئن، میرے صحابہ سمندر کی موجوں سے مطمئن کھیل رہے تھے اور دین کو آگے لے کر جا رہے تھے۔ اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ پیغمبر پریشان مت ہونا، اللہ امت میں ایسا طبقہ پیدا کرے گا، دین کو پھیلا کے رکھ دے گا، آپ کی محنت رائے گاہ نہیں ہے، آپ رات کو بھی دن کو بھی تڑپتے ہیں، دھوپ میں تڑپتے ہیں، دین عام ہو جائے، دین پھیل جائے۔ فرمایا یہ صحابہ تیرے شاگرد بر تو بر بحر میں بھی جائیں گے۔ تو میں نے کہا، اور ساتھ ساتھ نبی نے فرمایا وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ الْجَنَّةُ، اور مجھے اللہ نے یہ بھی بتایا ان کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ زبان نبوت کا سرٹیفکیٹ ہے، عام آدمی کا نہیں ہے، عام آدمی کی باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا جنت واجب ہے۔ ام حرام کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہا، میرے لیے دعا کرے مجھے اللہ اس طبقے میں شمار فرمائے، میں بھی اس طبقے میں رہوں۔ یہ عورت ہو کر جہاد کی تمنا کی دعا کر رہی ہے، جہاد کا تمنا کر رہی ہے، جہاد کے لیے دعا کر رہی ہے، دعا کرا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام بخاری نے اسی لیے ذکر کر کے فرمایا جہاد کی تمنا کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور پھر آگے یہ روایت لا کر اور بھی لمبا چلا گیا امام بخاری، اور وہ حدیث لائی جہاد کی تمنا بھی نہ ہو وہ بندہ منافق ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ تو فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو مجھے اس مجاہدین کے طبقے میں اللہ شمار فرمائے۔ نبی نے دعا کر دی، اللہم اجعل ہاں منہا، یا اللہ اس اللہ کی بندی کو اس طبقے میں شامل فرما۔ بس نبی دعا کر کے پھر لیٹ گئے، تھکے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکراتے ہوئے اٹھے، اور پھر ام حرام بنت ملحان نے عرض کیا یا رسول اللہ ما اضحکک اللہ،
آپ کو اللہ نے ہنسایا ہے، کس چیز کی وجہ سے ہنسایا؟ یضحک اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکرائے رکھے، کیوں ہنسے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ مجھے اللہ نے دکھایا ہوا جیشن یغزو فی البحر، میری امت کا ایک طبقہ سمندر سے کھیلتا ہوا سمندر کی موجوں میں جائے گا اور دین کو عام کر دے گا، اور دین سمندر پار طبقے کو دین اور کی باتیں کرے گا۔ فرمایا وَهُوَ مغفور لَهُمْ، لیکن وہ طبقہ اللہ اس کی بخشش فرمائے گا۔ اس کے لیے بخشش کی دعا کی ہے اور بخشش کی پیشن گوئی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے وہ اس عورت نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ مجھے میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے ان میں شمار فرمائے۔ فرمایا لا انت من الاولین، تو پہلے طبقے میں شامل ہو گئی، اس میں نہیں ہے تو۔ یہ نبی کی سچے نبی کی سچی پیشن گوئی، سچے نبی کی سچی زبان ہے۔ اللہ کا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پھر سچی ثابت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اور سچی ثابت ہوئی ہے ٹھیک 28 ہجری کو۔ عثمان بن عفان کا اوپر کا صاحب ہے، یہ بچے تنگ کر رہے ہیں جی۔ 28 ہجری کو، بس چھوڑ دو اس کو، آواز آ گئی ہوگی۔ 28 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا رحلت کے بعد 11 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ 28 ہجری عثمان بن عفان کا دور حکومت تھا، اور امیر معاویہ نے بار بار عثمان بن عفان سے اجازت مانگی ہے کہ بر کے علاقے ہم نے فتح کر دیے ہیں، مجھے اجازت دے دو، میں سمندر میں بیڑی بیڑا بنا کر مجاہدین کو اتارتا ہوں۔ بار بار مانگا، بار بار، بالآخر حضرت عثمان نے اجازت دے دی۔ عثمان نے اجازت دی، حضرت امیر معاویہ نے اس اجازت کے اوپر اسلامی دنیا کا، اسلام کا پہلا بیڑی بیڑا تیار کیا ہے۔ اس وقت کے یہ روم یورپ کے بیڑی بیڑے سمندر میں تھے، لیکن امیر معاویہ نے جو بیڑی بیڑا تیار کیا 3 منزلہ تھا۔ ایک میں نیچے اپنے گھوڑے رکھے، اوپر کھانے پینے کا ساز و سامان اوپر مجاہدین رکھے، اور اس کی چھت کے اوپر اتنا بیڑی بیڑا بڑا تھا 500 کشتیاں اوپر چھت پہ کھڑی کر دی ہیں۔ کشتی چھوٹی ہوتی، بیڑی بیڑا بڑا ہوتا ہے۔ اور وجہ کیا تھی کہ ضرورت آئی گی سمندر کے اندر کشتی ادھر لے جائیں گے، کشتی ادھر، 500 کشتیاں تھیں۔ یہ کتنا بڑا بیڑی بیڑا تھا۔ اور جب بیڑی بیڑے کے اندر مجاہدین کو لے کر امیر معاویہ سمندر میں اترا، یورپ کانپنے لگا اس وقت، روم۔ اس نے کہا اللہ اکبر، اسلام اتنی بڑی قوت کا نام ہے جس کے سامنے، بیڑی بیڑے کے سامنے میرے بیڑی بیڑے صفر ہو چکے ہیں۔ اور مجاہدین نے سمندر کے اندر یورپ سے جنگ لڑی، اور یورپ سے پہلے جنگ لڑنے والا بحری فوج کا کمانڈر امیر معاویہ تھا۔ سب سے پہلے بحری فوج بنانے والا اور بحری فوج کا کمانڈر بننے والا امیر معاویہ ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کر کے اتارنے والا سمندر میں امیر معاویہ ہے، اور اسی کے لیے وہ پیشن گوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ یہ میری امت کا پہلا طبقہ جو سمندر میں اترے گا، ان کے لیے جنت واجب۔ ان میں سارے صحابہ ہی تھے، اور صحابہ کے لیے تو جنت ہے، وہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا، ان کے لیے تو جہنم حرام ہے۔ اور اللہ کا کرنا، جس وقت یہ بحری بیڑا 28 ہجری میں تیار ہوا، مجاہدین کی ترتیب ہوئی، تشکیل ہوئی، رجسٹریشن شروع ہوئی ہے کہ جانا ہے۔ اور ام حرام بنت ملحان کے شوہر عبادہ بن صامت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت ام حرام کو پتہ چلا بیڑی بیڑا تیار ہو گیا، مجاہدین سمندر میں اتر رہے ہیں۔ ام حرام بنت ملحان آ گئی ہے، میں جہاد کے لیے جا رہی ہوں۔ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، جوان ہیں، بڑے بڑے جرت مند لوگ تھے۔ انہوں نے کہا اماں جی آپ بوڑھی ہیں، کبڑی ہیں، کمزور ہیں، یہ جہاد ہے، جہاد عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے۔ پھر جہاد بھی بر کا نہیں ہے، یہ بحر کا جہاد ہے، سمندر کا۔
समुंदर में कोई मर्द ही उतरेगा, औरत, फिर बूढ़ी, कमजोर, कुबड़ी कमर। अम्मा जी ने कहा बात सुनो, मैंने सच्चे नबी की सच्ची जबान से यह हदीस सुनी है और मैंने नबी से दुआ कराई थी कि अल्लाह मुझे इसमें शामिल करे। हदीस सुनाई, सहाबा रो गए। उसने कहा अम्मा जी आ जा हमारे साथ। अम्मा ने कहा मेरी जिंदगी दीन के लिए थी, आज बुढ़ापे में भी दीन के लिए खिदमत करते हुए जिहाद में जाऊंगी और जो मुझसे हो सका मुजाहिदीन की खिदमत करूंगी। कहा हम आपकी खिदमत के लिए खादम मुकर्रर करें? मुजाहिदीन में से एक दो साहबा फरमाया नहीं मैं खिदमत करूंगी, मुझे साथ ले जाओ। ये बेड़ी बेड़े पे ये सवार गई है अम्मा जी और बूढ़ी। सहाबा ने खुशी के साथ सवार किया। नबी की पेशन गोई सच्ची साबित हुई है। अम्मा जी और साथ और अमीर माविया के रफ़क़ा समुंदर के अंदर उतरे, जिहाद करके समुंदर अबूर करके कब्रस को फतह किया, शाम को फतह किया, फ़लस्तीन के हितों को ज़ैर किया, कुस्तुनतुनिया को ज़ैर करके, इटली को ज़ैर करके, इलाके फतह करके, अमीर मुआविया अफ्रीका के जंगलों को फतह करके अमीर मुआविया जब वापस आए और जद्दा के पास आकर बेड़ी बेड़ा लगा, अम्मा जी को उतार कर घोड़े पे बिठाया। बैठते ही अम्मा जी ने कलमा पढ़ा, ऊपर से नीचे लगी, शहीद हो गई है। और नबी की दुआ सच्ची साबित हो गई है। नबी ने कहा अल्लाह तुझे में उसमें शुमार फरमाए, हो गई है शुमार। और कह दिया अल्लाह मुझे शहीद भी करे, शहीद हो गई है। अल्लाह अकबर। तो लेकिन अर्ज करने का मकसद ये, वो तबका था अमीर मुआविया, वो अजमतों वाला इंसान है जिसने इस्लाम की बड़ी खिदमत की है। बहरी फौज बनाने वाला अमीर मुआविया, बेड़ी बेड़ा बनाने वाला अमीर मुआविया, समुंदर के अंदर बहरी फौज का कमांडर पहला सबसे पहले अमीर मुआविया। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी अजीब रवायत नकल की दलाइल नबुव्वा में। अबू हुरैरा कहता है मैं भी इस लश्कर में था, जब मुजाहिदीन जा रहे थे मुझे भी अल्लाह ने इसमें शामिल किया और मैंने भी सआदत समझी, जाते हैं। और जब समुंदर की मौजों से टकरा रहे थे, यूरोप को ज़ैर कर रहे थे और किसरा तक जा रहे थे, ये बहर हलीज इतना बड़ा समुंदर है जो आकर हमारी कराची से टकराता हुआ नजर आता है। इतने बड़े बेड़ी बेड़े में ये समुद्र बेड़ा चलता हुआ जा रहा था और इलाके के इलाके फतह, जजीरे के जजीरे फतह, बड़े इलाके फतह किए हैं। दरमियान में जजीरे थे समुंदर के, उनमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पहुंचाया, दीन पहुंचाया। अमीर मुआविया चलते हुए गए, एक दफा एक समुंदर के करीब पहुंचे तो पार जजीरा नजर आया कि दरमियान में खुशक टुकड़ा है और इसके ऊपर अच्छी खासी आबादी है। और बाद जजीरे तो बहुत बड़े हैं, वो आप जानते हैं। अमेरिका खुद एक समुंदर के दरमियान एक छोटा सा जजीरा है, कितना बड़ा है। ये बड़े बड़े जजीरे हैं समुंदर के दरमियान में, खुदा की एक निज़ाम कुदरत है। अमीर मुआविया ने सहाबा को हुक्म दे दिया, उधर काफरों के लड़ाके जंगजू खड़े थे। अमीर मुआविया ने अब्दुल्ला बिन सरह को कमांडर बनाकर भेजा, तू इस जजीरे की फतह की तरफ जा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा सुना, लोगों को दीन की दावत दे, जो मान जाए तो हम उसके खादम बनकर उसकी खिदमत करेंगे, जो नहीं मानेगा टकराएंगे। अब्दुल्ला बिन सरह को कमांडर बनाया इस जजीरे की तरफ जाने के लिए। बाकी मुजाहिदीन इधर उधर माविया भेजता रहा और खुद मुकाबले करता रहा। हजरत अबू हुरैरा कहते अब्दुल्ला बिन सरह को जिस वक्त कमांडर बनाया, बेड़े के ऊपर से कमांडरों ने अपने घोड़े के ऊपर बैठकर अब्दुल्ला बिन सरह ने कहा रब पे तवक्कल करो, रब पे भरोसा करो, घोड़े समुद्र में उतार दो। कहते हैं अबू हुरैरा कहते हैं उस वक़्त ईमान की अजीब कैफियत थी। ज़रा आप भी दिमाग में सोचें कि एक आदमी चलते हुए समुंदर में छलांगे लगाए, ये कोई ईमान वाला लगाएगा? ये बातें करनी आसान होंगी। घोड़े पर बैठकर घोड़े को दौड़ा दिया जाए पानी में, ये किसी ईमानी कुव्वत का नाम है। अब्दुल्ला बिन सरह ने कहा जजीरे में जाना है और सामने जो लड़ाके जंगजू हैं इनसे टकरा देना है, ज़हर कर देना है इनको। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा कहते हैं मैं भी अपने घोड़े पर सवार था। हमने कहा अमीर साहब इताअत कबूल करेंगे, दीन के लिए जो कहेगा जहां फेंकेगा जाएंगे।
لیکن ابو ہریرہ کہتا ہے میں تماشے میں لگ گیا، آج گھوڑے سمندر میں اترتے ہیں، جائیں گے کیسے، تیریں گے کیسے، بیڑے کی طرح تیراکی ہوگی یا کوئی اور ہوگا۔ صحابہ کرام نے بسم اللہ کر کے سمندر میں گھوڑے چھلانگ لگوائی۔ ابو ہریرہ کہتا ہے میرا گھوڑا آخر میں گیا، میں دیکھ رہا تھا سمندر کے اوپر گھوڑے ایسے چلتے تھے جیسے پکے فرش پہ گھوڑے ٹاپ مار کر جا رہے ہیں، گھوڑوں کی سمیں بھی گیلی نہیں ہوئی، پانی بھی تابع بن گیا ہے، اور صحابہ کرام پانی پر چلتے ہوئے سامنے کفر سے ٹکرائے، کفر کانپنے لگا، پورے جزیرے کو فتح کیا، اور جزیرے کے آخر میں فتح کرنے کے بعد عبداللہ بن سرح نے عجیب اعلان کر دیا کہ بھائی مجاہدین کسی کو نقصان تو نہیں ہوا، سمندر کے اندر کوئی ساتھی گرا تو نہیں ہے، سمندر میں اندر تمہاری کوئی چیز تو نہیں گری ہے۔ ایک صحابی نے کہا میں سمندر کے اندر گھوڑے کے اوپر لڑتے ہوئے کافروں کی طرف بڑھا تھا، میرا پیالہ گر گیا ہے، پانی کا پیالہ وہ گر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن سرح نے سمندر کے اوپر کھڑے ہو کر سمندر سے تقریر کی ہے اور یہ کہہ کر کہا سمندر ان کنت تجری بامر اللہ و باذن اللہ، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اللہ کے اذن سے چلتا ہے، ونحن اور ہم لوگ بھی جو زمین میں چلتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے دین کو لے کر چلتے ہیں، ہمارا پیالہ واپس کر۔ اللہ اکبر۔ عجیب تقریر کی، صحابہ سن رہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم سنتے تھے، اتنے میں سمندر کی موج آئی، ہم نے کہا موج آئی پیچھے ہٹو، فرمایا کوئی بات نہیں، موج آئی، پیالہ کنارے پہ پھینکا لا کر، اور دنیا نے یہ تماشا دیکھا کہ یہ وہ عظمت والے لوگ تھے جو دین کے لیے تھے، دین والا دنیا کو ان کی خدمت پہ لگا دیتا تھا۔ آج ہمارا حال اس کے عکس میں ہے، ہم دنیا کے پیچھے دوڑے، دین بھی رہ گیا، دنیا بھی نہیں ملی ہے، رو رہے ہیں، ساری دنیا رو رہی ہے، حالات بڑے سخت ہیں، معاشی حالات بڑے سخت ہیں، بحرانوں کا شکار ہے، تو اللہ کی طرف کون متوجہ ہوا؟ اللہ کی طرف کون جا رہا ہے؟ اللہ ہم سب کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ وہ عظمت والے لوگ تھے جنہوں نے دل میں بھی اللہ، اللہ کا دین، ظاہر میں بھی اللہ، اللہ کا دین، اللہ نے پھر کہہ دیا خلق لکم ما فی الارض جميعا، او صحابہ ساری زمین کو تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے تابع کر دوں گا، تم میرے تابع بنو، زمین اور زمین کی چیزیں تمہارے تابع بنیں گی۔ آج ہم اللہ کے تابع نہیں ہیں تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں اپنی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو امیر معاویہ ان عظمت والے لوگوں میں شامل ہے، لیکن بہت سارے بچارے پاگل نادانستہ طور پر بچارے اپنی سمجھدار دین سے کورے، سنی بھی ہو کر کورے دین سے، افسوس اس بات پہ ہے، سن ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے بکواس کرتے ہیں، اور کبھی امیر معاویہ کے لیے بکواس، کبھی امیر معاویہ کی والدہ محترمہ حضرت ہندہ کے لیے بکواس۔ ارے صحابی ہوتا ہے، میں نے ابتدا میں ذکر کر دیا، جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اسی پہ موت آئی، نبی کی شاگردگی اختیار کی، جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے، پوری دنیا زور لگا دے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ نبی کی شاگرد تھے۔ حضرت ہندہ بھی معاویہ کی والدہ محترمہ ہے، اسلام لائی ہے، بیعت اسلام کیا ہے، اور زبردست جانثار صحابیہ ہے، نبی کے ساتھ فتح مکہ کے جہاد میں تھی، حنین کے جہادوں میں تھی، یہ بڑی عظمت والے لوگ تھے۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ سن ہو کر جو بکواس کرتا ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ان بکواسوں سے محفوظ فرمائے۔